نسل میں دیکھ رہی ہوں، اپنے بچوں میں دیکھ رہی ہوں، قوم کے جو فیوچر ہے اس میں دیکھ رہی ہوں، یقین مانو میں بہت تسلی اور بہت خوشی اور بہت اطمینان اپنے دل میں لے کر جا رہی ہوں یہاں سے واپس. اور میرے بچوں، آئی ایم شیور یو مسٹ بی ویری ویری پراؤڈ کہ جس دشمن سے ہمارا مقابلہ تھا وہ سائز میں بھی ہم سے بڑا تھا اور ریسورسز میں بھی ہم سے بڑا تھا، لیکن ہماری جو افواج پاکستان ہیں انہوں نے اور قوم نے ایک واقعی جس کو کہتے ہیں نا بنیان المرصوص. آپ کو پتہ ہے بنیان المرصوص کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ ویری نائس. ذرا نام تو لو، کیا ہمارے آپریشن کا نام کیا تھا؟ جنگ کا نام کیا تھا؟ اس کا مطلب ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار، مولٹن لیڈ وال. اور جس طرح ہمارے افواج پاکستان نے یہ جنگ لڑی اور قوم نے جس طرح ان کو سپورٹ کیا، ایک قوم بن کے یہ جنگ لڑی اور ان کے شانہ بشانہ کھڑی رہی، میں پاکستان کے لیے اس سے بڑا تاریخی اور جو میں کہتی ہوں کہ مسرت بھرا لمحہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو وی آر ویری ویری پراؤڈ پاکستانیز ٹوڈے، ماشاء اللہ. اور بچوں، جس طرح یہ لیپ ٹاپ اور یہ اسکالرشپس آپ کے اچھے مستقبل کی ضمانت ہیں، اسی طرح یہ جو جنگ ہم جیتے ہیں، یہ صرف ہم ایک جنگ نہیں جیتے، یہ آپ سب کا وہ مستقبل بھی محفوظ ہوا ہے، وہ مستقبل روشن ہوا ہے جس میں آپ ایک قوم بن کے سر اٹھا کر فخر سے جی سکتے ہو. آپ کے اور یہ اتنا ضروری تھا کیونکہ میں آپ کو یاد ہوگا جب میں اسکالرشپس کے لیے بھی آپ سب کے پاس آتی تھی تو میں آپ کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کرتی تھی کہ یہ جو آپ کو نفرت سکھائی جا رہی ہے، یہ جو آپ کو ڈویژن تقسیم سکھائی جا رہی ہے، جو آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ادارے ہمارے نہیں ہیں، ان پہ حملہ کر دو، تو مجھے ایک بات بتاؤ بچوں، میری بات بہت دھیان سے سننا. یہ جو میرے بچے یہاں بیٹھے ہیں، سامنے بیٹھے ہیں، اور یہ میری لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہیں، میری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہونہار بچے بیٹھے ہیں. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جن جہازوں کے جو سمبلز تھے جن کو ہم نے اپنے شاہراہوں پہ لگایا ہوا تھا لوگوں کو یاد دلانے کے لیے کہ وہ فضائیہ کے وہ جہاز ہیں جنہوں نے اس قوم کو فخر کرنے کا موقع دیا، انہی جہازوں کو زمین بوس کیا گیا، انہی جہازوں کو آگ لگائی گئی، انہی جہازوں کو جلایا گیا، اور آج اسی فضائیہ نے، اسی پاکستان ایئر فورس نے، ان جہازوں نے، ان پائلٹس نے، ان فضائیہ کے نوجوانوں نے رافیل کو مار گرایا، JF تھنڈر نے، ماشاءاللہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ رافیل ایسا جہاز ہے، فرینچ جہاز ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کو کوئی گرا نہیں سکتا، اور آج آپ کے JF تھنڈر نے، یہ بھی میں پوچھنا چاہتی ہوں، آپ یہ جانتے ہو کہ JF تھنڈر کس نے بنایا تھا؟ آواز نہیں آئی؟ یس. تو دیکھو آج اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے جو اپنے وطن کے لیے ایک بیج بویا تھا کئی سال پہلے، اور اس جہاز میں JF تھنڈر میں ان کی تصویریں بھی ہیں. ان کے بعد آنے والے حکمرانوں نے صرف ان کے بنائے ہوئے جہاز پہ اپنی تصویریں کھنچوائیں، لیکن پالیٹکس سے قطع نظر آج انہی فضائیہ کے انہی جہازوں نے، انہی پائلٹس نے، انہی جوانوں نے، فضائیہ کے شاہینوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا. اور میرے بچوں، جو بات میں آپ کو کہتی تھی کہ نفرت کا شکار نہیں ہونا، اندھی نفرت کا شکار نہیں ہونا، اور آپ دیکھو کہ وہ شہداء کی جو یادگاریں جن کو آگ لگائی گئی، جن کو جلایا گیا، اور قوم کو ترغیب دی گئی کہ ان شہداء کی یادگاروں کو جلاؤ،
ان کو آگ لگاؤ, ان کے اوپر کھڑے ہو کے جوتوں سمیت چھلانگیں لگاؤ, تو آج انہی شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے اور جو لوگ بیان و مرصوص میں شہید ہوئے, اگر وہ شہید یہ قربانیاں نہ دیتے تو آج جنگ میں فتح ہمیں کہاں سے ملتی. اسی طرح میرے پیارے بچوں, میں ایک ماں کی طرح آپ سے بات کر رہی ہوں, اور یہ بات کرنی بہت ضروری ہے کیونکہ پاکستان کا مستقبل آپ کے مضبوط ہاتھوں میں ہے. میرا مستقبل, میرے وطن کا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں. اس جھنڈے کو آپ نے لے کے چلنا ہے, اور جس وردی کو ڈنڈے پہ ٹانگ کے آج یہ باتیں مجھے کرنی پڑی ہیں کیونکہ یہ دونوں اینگلز میں نے آپ کو دکھانے ہیں, کیونکہ آپ مستقبل ہو میرا. اسی وردی کو ڈنڈے پہ ٹانگ کے اس وردی کی تضحیک کی گئی, اس ورزی کا مذاق اڑایا گیا, اور آج جب آپ کامیابی کا جشن منا رہے ہیں, جب آپ ایک قوم بن کے پوری دنیا کے نقشے پہ ایک بار پھر ابھرے ہو, ایک کامیاب ملک بن کے, تو اس وردی کو پہن کے جو لوگ شہید ہوئے, جو فوجی سرحدوں پر کھڑے تھے, جو فوجیوں کے اوپر وہ ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے, جو فوجیوں کے اوپر وہ میزل سے حملے ہو رہے تھے, وہ اسی وردی کو پہن کے ان فوجیوں نے کیے. اور میں سی ایم ایچ گئی لاہور میں پرسوں, جو ہمارے غازی ہیں جو زخمی تھے, میں ان کی خبر پوچھنے گئی تو ایک فوجی جوان مجھے کہتا ہے اس کے سر پہ چوٹ لگی تھی, تو مجھے کہتا ہے کہ میں نے کہا ہمیں آپ پہ فخر ہے کہ آپ نے خود کی اپنی جان کو مشکل میں ڈال کے, اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے آپ نے اپنے وطن کو فتح دلوائی ہے, اپنے وطن کی حفاظت کی ہے, اپنی مٹی کی حفاظت کی ہے. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا مجھے فخر ہے آپ پہ. تو مجھے کہنے لگا, میڈم اگر یہ 100 جانیں بھی میرے پاس ہوتی تو اس وطن کے اوپر قربان کر دیتا. اور آج مجھے نواز شریف صاحب کا وہ جملہ بہت یاد آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم 9 مئی والے نہیں, ہم 28 مئی والے لوگ ہیں. تو آج پوری قوم نے بتا دیا, آپ سب نے بتا دیا, آپ کے جوش و جذبے نے بتا دیا کہ ہم 9 مئی والے نہیں, ہم 10 مئی والے لوگ ہیں, ہم 28 مئی والے لوگ ہیں. اور 28 مئی 1998 کو کیا ہوا تھا بچوں, ذرا میں بھی سنوں. اور آج دیکھو وہ مشکل فیصلہ تھا. نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے 98 میں, تو انڈیا نے جب دھماکے کیے تو ہمیں سب یہ کہہ رہے تھے نواز شریف صاحب کو کہ یہ دھماکوں کا جواب نہ دینا, ہمارا دھماکہ ہو جائے گا, ہماری معیشت خراب ہو جائے گی, ہمارے پہ پابندیاں لگ جائیں گی, ہمارے پہ سینکشنز لگ جائیں گی. لیکن نواز شریف صاحب نے کہا نہیں, آپ لوگ تب چھوٹے ہوگے یا پیدا بھی نہیں ہوئے ہوگے, اور آپ کی زندگی میں شاید, کیونکہ آپ کی عمریں کم ہیں, تو آپ کی زندگی میں شاید یہ ایسا پہلی فتح پاکستان کی جس کو آج آپ سیلیبریٹ کر رہے ہو. تو میں آپ کو اس لیے یاد دہانی کے لیے بتا رہی ہوں کہ یہ آپ کی سوچ کے اندر ایک یہ اینگل بھی آ جائے. تو نواز شریف صاحب نے کہا نہیں, یہ میرے وطن کی سلامتی کا معاملہ ہے, یہ میرے وطن کی دفاع کا معاملہ ہے. اور آج کوئی بھی پاکستان کا مخالف ملک, دشمن ملک پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کے اس لیے نہیں دیکھ سکتا, اس کو پتا ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے. آج اور 28 مئی 1998 کو ہم نے وہ مقابلہ 5-6 سے جیتا تھا, اور 10 مئی 2025 کو ہم نے وہ مقابلہ 0-6 سے جیتا ہے. اور یہ جو میرے سامنے قوم کا مستقبل بیٹھا ہے, یہ میری پیاری بیٹیاں بیٹھی ہیں, میرے ہونہار بیٹے بیٹھے ہیں, یہ 10 مئی والوں کے جانشین ہیں, یہ 28 مئی والوں کے بچے ہیں, اور پاکستان کا جھنڈا گرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور آؤ آج
फैसला आबाद से हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ, सिपा सलार फौज अफवाज पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ एयर स्टाफ जनरल ज़हीर बाबर और नवाज शरीफ साहब और हर उस सिपाही को, हर उस ऑफिसर को जिसने आज पाकिस्तान को सर बुलंद किया, पाकिस्तान को ये फतह दिलवाई, हम उनको दिल की अथाह गहराइयों से मिल के खराज अकीदत पेश करें। और मैं इस मौके पे जो सिविल डिफेंस के इदारे हैं, पुलिस है, रेंजर्स हैं, रेस्क्यू सर्विसेज हैं, हस्पताल की इंतज़ामिया है,